بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ عرصے سے میں نے ایک وائس نوٹ کی سیریز شروع کی ہے جو کہ خلفائے راشدین اور بنو امیہ کے دور حکومت 200 صحیح احادیث کی روشنی میں، اور الحمدللہ اس سیریز میں میں اپنی 8 وائس نوٹ پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں، اور آج کی اس حصے میں میری 9ویں وائس نوٹ ہے، اور اس میں جو تیسرا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اسی سیریز کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے قبل مستقبل میں ہونے والی حکومتی بگاڑ کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ یہ میرا ٹاپک ہے، اور اس میں نے مختلف جگہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور 7 ستہ سے وہ احادیث جمع کی ہیں جس کی صحت کے بارے میں لوگوں کو اعتراض نہیں ہے، عالم دین کو اعتراض نہیں ہے، کسی فقہ کے لوگوں کو اعتراض نہیں ہے۔ تو ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے قبل مستقبل میں ہونے والی حکومتی بگاڑ کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ اس سلسلے میں پہلے میں 2 احادیث رکھتا ہوں۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے جس کا نمبر ہے 4042، اور صحیح مسلم میں ہے 5977۔ صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد اپنی وفات والے سال 11 ہجری میں شہدائے احد کا جنازہ میدان احد کے قبرستان میں پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یوں تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندوں اور مردوں ہر ایک سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، میں تمہارے پیش رو ہوں اور تم پر گواہ بھی ہوں، آئندہ تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی جس میں یہیں سے اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، یعنی کہ میری امت کو سلطنت روم اور سلطنت فارس کے خزانوں کا مالک بنایا جائے گا۔ مجھے اپنے بعد تمہارے متعلق یہ خوف نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں دنیا میں مگن ہو جاؤ گے۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اس موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار ممبر پہ دیکھا۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے، کچھ الفاظوں کے اوپر نیچے ہونے کی ہوئی ہیں، اور پہلے میں نے عرض کیا جس کا نمبر ہے 5977۔ یہ حدیث سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولون احد کا جنازہ پڑھا، پھر ممبر پہ چڑھے اور اس انداز سے گویا زندوں اور مردوں کو الوداع کہنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر میں تمہارا پیش رو ہوں، اور حوض کوثر کی چوڑائی ایلا اور جعفر کے درمیانی مسافت کے برابر ہے۔ مجھے یہ خوف تو نہیں ہے کہ تم یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کے حریص بن جاؤ گے، دنیا کے خاطر آپس میں قتال کرو گے، پھر آخر ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اس موقع پر میں نے آخری مرتبہ ممبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ اسی زمن میں میں آپ کو صحیح مسلم کی اور صحیح مسلم کی 2 احادیثیں شیئر کرتا ہوں جن کے نمبر ہیں 6409 اور 6628، اور دلال نبوت البیہقی اور جس کا نمبر ہے 2506 کا مطالعہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے تھے، نہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے پوری زندگی مسلمانوں سے جنگیں کیں، مسلمانوں کو تکالیف دیں۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 باتیں پوری فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میری بیٹی سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں، اب میں کفار کے ساتھ بھی لڑوں جیسا میں پہلے مسلمانوں کے ساتھ لڑتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی معاویہ کو اپنا کاتب لکھنے والا مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے راوی سیدنا ابو ذر میل تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، اگر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت ابو سفیان کی اعزازات عطا نہ فرماتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے سے متعلق سوال کرتا تھا تو آپ کبھی انکار نہیں فرماتے تھے۔ اس میں ایک اور میں حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، نمبر میں پہلے بتا چکا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 6628۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیار سے میری گدی پر ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس لے آؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں گیا اور واپس آ کر بتایا وہ کھانا کھا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس لے آؤ۔ میں پھر سے گیا اور آگے بتایا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس معاویہ کی پیٹ سیر نہ کرے۔ یہ حدیث کچھ ڈیفرنٹ الفاظوں کے ساتھ، مختلف الفاظوں کے ساتھ دلائل نبوت البیہقی میں بھی رپورٹ ہوئی ہے، جن کے الفاظ یہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے خیال گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف ہی آئے ہیں، چنانچہ میں چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا اور آپ نے مجھے ہلکی سی چپت لگائی، فرمایا جاؤ معاویہ کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہی لکھا کرتے تھے۔ میں گیا انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا گیا وہ کھا رہے ہیں۔ پھر میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں پھر گیا تو وہی جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ سیر نہ کرے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حضرت معاویہ کا پیٹ کبھی سیر نہ ہو سکا۔ پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ساتھ لکھتے ہیں راوی سیدنا ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاویہ کے متعلق کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ اور پھر میں ایک حدیث شیئر کرتا ہوں امام مسلم کی، اور یہ حدیث کا نمبر ہے 4776۔ سیدنا عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ سیدنا عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں مسجد میں آیا تو دیکھا سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کعبے کے پاس سائے میں تشریف فرما ہیں اور ان کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے، تو میں بھی ان کے پاس آ بیٹھا۔ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کچھ لوگ وہاں اپنے خیمے درست کرنے لگے، تو کچھ تیر اندازی کے مشق پہ مصروف ہو گئے، کچھ لوگ مویشہ چرانے لگے۔ اس دوران اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کی صدا ڈالی نماز اکٹھا ہونے والی ہے۔ دراصل ان الفاظ سے اس وقت لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ یہ سن کے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے بھی ہر نبی
علیہ السلام کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو ان کی بھلائی کے راستے کی خبر دے، ان کو شر کے راستے سے خبردار کریں۔ تمہاری اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت، خیریت و بھلائی کا وقت اس کی ابتدائی دور ہے۔ بہت جلد اس کے بعد والے دور میں ایسی مصیبتیں اور فتنے والی چیزیں آئیں گی کہ تم ان سے ناشنا ہوگے۔ ایسے فتنے اٹھیں گے کہ ہر نیا آنے والا فتنہ پچھلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ ایسا فتنہ بھی آئے گا کہ مومن کیا اٹھے گا، اس فتنے سے میری موت ہو گئی، مگر وہ فتنہ چھٹ جائے گا۔ پھر ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن پکار اٹھیں گے کہ سب سے بڑھ کر لہٰذا جو چاہے کہ اسے جہنم سے دور ہٹا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پہ کامل اور حقیقی ایمان رکھتا ہو، لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو لوگوں سے اپنے حق میں کروانا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو وہ لوگوں کے سے اپنا حق میں کروانا چاہتا ہے، اور امام یعنی وقت کا حکمران کی بیعت کر لے اور دل و جان سے اطاعت قبول کر لے، اس سے جہاں تک ہو سکے اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر اگر کوئی اور آ کر اس پہلے حاکم سے اقتدار کے لیے جھگڑا کرے تو دوسرا مدعی اقتدار کا گردن مار دو۔ عبد الرحمن بن عبد ربط الکعبہ تابع رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ یہ حدیث سن کر میں حدیث بیان والے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص کے قریب آیا اور عرض کیا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ ساری باتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہیں؟ میرے سوال پر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں اور دل پر لے جا کر کہا، ہاں، میرے کانوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث کو سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کر لیا۔ پھر میں نے عرض کیا، آپ ہمارے امیر کی اطاعت پر ابھار رہے ہیں، جبکہ ہمارا حکمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کے بیٹے حضرت معبد خود ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اموال حرام طریقے سے کھائیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، یعنی مسلمانوں سے لڑیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، اپنے اموال آپس میں حرام طور پر مت کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہارے باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے۔ میرا یہ سوال سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے کاموں میں تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں تم ان کی نافرمانی کرو۔ یہ حدیث نمبر صحیح مسلم کی 4776 ہے۔ میں اپنا مطالعہ یہاں رکتا ہوں، انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم آئندہ کی نشست میں اور جو صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کے احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرا، خدا حافظ۔